قاری عبدالحلیم عرض کر رہا ہوں جی۔ میں جامعہ رضویہ اخترالعلوم ترلئی کلاں میں سال سے زیادہ عرصہ وہاں پہ رہا ہوں، اور ادارے کو سٹارٹ ہی میں نے کیا تھا وہاں پہ، اور میرے ساتھ تھے ناظم اعلیٰ مفتی سعید اجم رضوی صاحب، اور ہم دونوں نے مل کے وہاں پہ ادارے کو سٹارٹ کیا۔ تقریباً 7-8 مہینے میں نے خود ہی مدرسے کو ہینڈل کیا، سارے معاملات میں خود ہی دیکھتا رہا۔ اس کے بعد پھر مجھے صدر مدرس بنایا گیا وہاں پہ، اور قاری مفتی صاحب جو ہیں وہ سعید اجم رضوی صاحب وہاں پہ ناظم اعلیٰ بنے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک قاری صاحب کو وہاں پہ رکھا، مفتی صاحب نے ہی ان کو اپروچ کیا کہیں سے، تو ان کو رکھا، انٹرویو والا میں نے لیا ان کا، پڑھنے میں ٹھیک تھے، باقی معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، جب تک بندہ ساتھ نہ ہو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ تو ان کو میں نے رکھ لیا وہاں پہ پڑھانے کے لیے۔ تو کچھ ہی دنوں بعد، تقریباً مہینے ڈیڑھ بعد، ان کا یہ ہوا کہ کسی بچے کے ساتھ انہوں نے تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی۔ ان کی کلاس میں ہی پڑھتے تھے، 2 بچے تھے، ایک کشمیر کے دونوں تھے، اور ایک تو ادارہ چھوڑ کے جا چکا ہے، اور ایک ادارے میں ہی موجود ہے، وہ سعید اجم رضوی صاحب کے گاؤں کا ہے۔ تو ان 2 لڑکوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، یعنی گردن میں ہاتھ ڈالا ایسے کپڑوں کے اندر، اور ان کے جو بوبس کے ساتھ وہ اس طرح چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ تو میں نے مفتی صاحب کو یہ ساری چیز بتائی، اور جب وہ بچے چلے گئے، بھاگ گئے بچے، جب واپس آئے تو بچوں سے جب پوچھا کہ کیوں آپ بھاگے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس لیے بھاگے کہ قاری صاحب نے ہمارے ساتھ یہ حرکات کی ہیں، جیسے میں نے ابھی پہلے بتائی آپ کو، تو ان حرکات کی وجہ سے ہم یہاں مدرسہ چھوڑ کے بھاگے۔ تو میں نے اس فوراً ایکشن کرتے ہوئے قاری صاحب کو وہاں سے نکال دیا، اور ہم نے اس کو قاری صاحب کو وہاں سے مدرسے سے آؤٹ کر دیا۔ دن فارغ کرنے کے بعد پھر مفتی صاحب نے ان کو پھر سے واپس لایا۔ اب وہاں پہ یہ تھا کہ جو دوسرے قاری صاحب تھے، وہ ان کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہوئی یا کیسا معاملات تھے۔ بہرحال مجھ سے مفتی صاحب نے پوچھا کہ آپ کا کیا اس میں رائے کیا ہے، تو میں نے کہا جی اس کو نہیں بلانا آپ نے، کیونکہ وہ بندہ نہیں ٹھیک، اب اس کو نہیں بلائیں۔ تو بہرحال پھر بھی مفتی صاحب نے اس کو واپس بلا لیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پھر آ کے کچھ دن صبر کیا، پھر اس کے بعد پھر سے، جو نام میں لے رہا ہوں کہ قاری صاحب کا قاری شوکت صاحب ہے نام ان کا، تو انہوں نے جب واپس آئے تو انہوں نے جس لڑکی کے ساتھ ابھی زیادتی ہوئی ہے، مجھے سخت دکھ ہوا ہے، تو اس طرح کا انہوں نے غلط بات کی، غلط حرکت کی۔ میں نے کچھ دنوں بعد ویڈیو دیکھی، میرے خیال میں 1 دن پہلے ویڈیو دیکھی، تو کیمروں کی جو سیٹنگ ہے وہ ساری کی ساری انتظامیہ کے پاس ہے۔ میں تو خالی کیمرے دیکھتا تھا، یعنی میرے پاس ایکسیس نہیں تھی کیمرے سیٹنگ کرنے کی، میرے پاس صرف یہ تھا کہ میں کیمرے کھول کے دیکھ سکتا تھا۔ تو باقی جتنی بھی سیٹنگ تھی وہ انتظامیہ کے پاس تھی۔ مدرسہ انتظامیہ جو ہے، اب مدرسہ انتظامیہ کو بھی مفتی صاحب نے بعد میں بتایا کہ یہ معاملات ہوئے۔ بہرحال مفتی صاحب نے میری بات پہ کان نہیں دھرا بالکل ہی۔ تو اس کے بعد پھر جب میں نے کہا کہ یہ میری بات نہیں سنتے کسی قسم کی، کچھ اور بھی معاملات تھے کافی سارے جو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ہم جس بات پہ ہم ہیں یہی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ جب ساری باتیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اور بھی انصاف کیے جائیں گے، اللہ کریم بہتر کرے گا۔ کیا ان کی غلط حرکات کی وجہ سے آپ نے مدرسے کو چھوڑا ہے؟ ریئل میں یہ بڑی بات تو یہی تھی، اور بھی باتیں ہیں، لیکن بڑی بات یہی تھی کہ میں نے ان کی جو ظاہر حرکات تھی میں نے انتظامیہ تک پہنچائی، یہ بات آگے میں نے پہنچائی وہاں پہ، لیکن میری بات نہیں مانی گئی۔ جب میری بات نہیں مانی گئی تو ظاہر ہے اگر میری بات نہیں مانی جائے گی تو میں پھر اس ادارے میں کیسے اپنا کام جاری رکھ سکتا ہوں، میرا ضمیر اس میں دیکھیں جی، جو مدارس ہیں وہاں پہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر بھی اگر زیادتی کے معاملات ہوں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے میں؟ بہت دکھ ہوا ساری، یہ نہیں ہے کہ دینی مدارس میں ایسے کام ہوں، جو بھی مسلمان یہ کام کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان کے پاس آیا ایک بچہ کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ 3 دن بعد آنا تو ہم دیکھیں گے۔ جب اس کی جس نے زیادتی کی تھی اس کو مار دیا گیا تھا، اس بچے نے مار دیا تھا، تو اس بچے کو جب اس کو مارا تو قبر میں دفن کر دیا، 3 دن میں جا کے قبر کھولی تو قبر میں وہ تھا نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، اس نے صحیح واقعی اس نے زنا کیا ہے اس بچے کے ساتھ۔ تو جب پوچھا گیا کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیسے ایسے ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ایسے ہو سکتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ کریم قبروں میں رہنے نہیں دیتا، اور ان کو اٹھا کے لوط علیہ السلام کی قوم میں جہاں عذاب ہو رہا ہے وہیں ڈال دیتا ہے۔ تو اس طرح کا مجھے سخت افسوس ہے کہ ہمارے اداروں میں ایسا ہوتا ہے، اداروں میں نہیں ہوتا بلکہ کچھ اداروں میں ہوتا ہے۔ ادارے بہت اچھے ہیں، اللہ کریم اداروں کو مزید ترقیاں دے، لیکن اس طرح کے بھیڑیے جو ہیں ان کو نقاب کرنا چاہیے،
اور ان کو कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। भाई साहब, अगर मदारिस में इस तरह के काम होंगे तो वालदेन का इन मदरसों से एतमाद उठ जाएगा। इस हवाले से क्या कहेंगे? वालदेन के लिए यही है कि ज़ाहिर है जैसे मेरे बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, हम तो कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा वो गलत काम करे, बेशक बंदा खुद गलत हो तो भी ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गलत काम करे। हाँ, अगर इस तरह के काम अगर हमारे इदारों में होंगे, हमारे जो इदारे बनाने वाले लोग हैं, जो मोहतमिम हैं, जो नाज़िम आला हैं, अगर वो इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर हमारे दीन तो दीन आगे नहीं फैल पाएगा। लोग मदरसे छोड़ के सारे कॉलेजेस में जाएंगे या इधर उधर जाएंगे, ये नहीं कहने का मतलब ये है कि दीन कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो दीन आगे कैसे फैलेगा। मुझे सख्त अफसोस हुआ, दुख हुआ कि ये FIR देख के कि हमारे इधरों में ऐसा होता है।